السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زیڈ اے ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز زیڈ اے ملک کے ساتھ۔ سائفر کیس کے اوپر فیصلہ ہو گیا ہے۔ عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی دونوں رہنماؤں کو 10 سال قید کی سزا سنا دی ہے۔ آج ہم اسی کے اوپر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں چودھری ظہیر عالم صاحب، آپ کو پتہ معروف جرنلسٹ ہیں اور تجزیہ کار ہیں۔ کیسے ہیں چودھری صاحب؟ میں بالکل ٹھیک ہوں جناب ملک صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ چودھری صاحب، 10 سال قید کی سزا شاہ محمود قریشی اور عمران خان صاحب کو، تو کیا کہیں گے اس فیصلے کے حوالے سے آپ؟ دیکھیں جی ملک صاحب، آپ جرنلسٹ ہیں اور اس پہ کرنٹ افیئر پہ بڑی نظر رکھتے ہیں، جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ یہ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے آصف زرداری صاحب کو بھی سزا ہوئی، میاں نواز شریف صاحب کو بھی سزا ہوئی، مریم صاحبہ کو بھی سزا ہوئی۔ یہ پولیٹیکل سزائیں اور نظریہ ضرورت کے تحت سزائیں، نظریہ ضرورت کے تحت بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں کوئی وقت نہیں ہے، یہ بس ایک سیاسی فیصلہ ہے جو بدل جائے گا، کوئی وقت نہیں ہے اس کی؟ دیکھیں ابھی آپ یہی کہہ لیں کہ اس کی کوئی وقت نہیں ہے، وہ اس لیے کہ آپ کو یاد ہوگا، میں ریسنٹ پاسٹ میں چلا جاتا ہوں، آپ کو بہت زیادہ دور میں نہیں لے جاتا، ریسنٹ پاسٹ میں چلے جائیں۔ جب میاں نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی تھی تو اس میں بھی بہت سارے ایسے قانونی فلاز جو ہیں وہ چھوڑے گئے تھے کہ جس سے ان کو ابھی جیسے آپ نے دیکھا ان کو جو ہے وہ فائدہ ہوا، جن ان کے سزائیں ہوئیں، جس قانون کے تحت سزا ہوئیں، انہیں اسی قانون کے تحت ان کی سزائیں جو ہیں وہ ریورٹ ہو گئی۔ تو اس میں یہ جو سزائیں ہوتی ہیں نا، پولیٹیکلی ڈرائیوڈ سزائیں، اس میں جان بوجھ کے کچھ لکوناز چھوڑے جاتے ہیں، کوئی کچھ نہ کچھ اس میں جو ہے وہ چھوڑ دیا جاتا ہے کہ اس کو نیکسٹ اس کو جب چاہیں گے ان کو ریلیف جب دینا ہوگا تو بڑی آسانی ہو جائے گی۔ جیسے پھر وہی مثال دوں گا کہ میاں نواز شریف صاحب کا کیس ہوا، اس میں ان کو سزا ہو گئی، اور اب دیکھ لیں ان کو اگر وہ اتنا اسٹرانگ ہوتا یا اسٹرانگ بیسس پہ ان کو سزا دی گئی ہوتی تو آج وہ کبھی بھی ریورس نہیں ہوتا۔ تو یہ جو بیچ میں قانونی طور پہ فلاز چھوڑے جاتے ہیں نا، وہ چھوڑے ہی اس لیے۔ اگر میں آپ کی بات مان لوں تو وہاں پہ ایک اور بڑا سوال کھڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ سیاسی جب اس طرح کے مقدمات ہوتے ہیں اور سیاسی سزائیں دی جاتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایک دوسری سیاسی گورنمنٹ جو ان کی مخالف ہوتی ہے وہ حکمران ہوتے ہیں اور حکمرانی کر رہی ہوتی ہے، لیکن یہاں پر تو نگران حکومت ہے۔ تو اس نگران حکومت کیا وہ ملی ہوئی ہے دوسری پارٹیز کے ساتھ، یا کیا معاملہ ہے؟ اس کو ایسے سیاسی سزا ہوگی؟ ملک صاحب، یا تو آپ بڑے سادہ ہیں، سادہ تو میں بولتا ہوں، آپ کو پتا ہے، یا آپ جو بات کہنا چاہتے ہیں وہ کہنا نہیں چاہ رہے، وہ میرے سے کہلوانا چاہ رہے ہیں۔ اینی وے، بطور میزبان اور مہمان اتنا تو چلے گا نا چوئی صاحب؟ چلیں وہ ٹھیک ہے، آپ کی بات مان لیتے ہیں۔ دیکھیں جی، ہمارے ہاں کبھی کوئی پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ جتنا اسٹیبل رہا ہے، جتنا بھی وہ خود مختار رہا ہے یا ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں، مجھے بھی معلوم ہے۔ فیصلے کون کرتا ہے، کہاں سے آتے ہیں، کیسے کیے جاتے ہیں، کس کے کہنے پہ کیے جاتے ہیں، کیوں کیے جاتے ہیں، یہ سب آپ کو معلوم ہے۔ چلیں اچھا، ایک اور چیز مجھے بتا دیں کہ جیسا کہ یہ فیصلہ آنے کے بعد بہت ساری چائے منگوئیاں بھی ہو رہی ہیں، بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ اس وقت جو لیٹسٹ صورتحال ہے، اسٹاک ایکسچینج بڑی مندی کا شکار ہو گئی ہے پاکستان کی، اور مختلف حلقوں میں بڑی، یعنی کہ جو رہنما مسلم لیگ نون کے ہیں وہ تو بڑھ چڑھ کے عمران خان صاحب کے خلاف بول رہے ہیں۔ ہم نے بھی عطا طارق کی باتیں سنی اور باقی مزید لوگ۔ اب جو آگے سنیریو ہونے جا رہا ہے الیکشن کا، یہ فیصلہ الیکشن پر کتنا زیادہ اثر انداز ہوگا؟ دیکھیں، جہاں تک بات ہے نا آپ کی باتوں کی، پولیٹیکلی ڈرائیوڈ باتیں 2018 میں بہت ہوئی تھیں جب ان کو سزا دی گئی تھی۔ اس وقت بھی بڑی باتیں کی جاتی تھی کہ وکٹ گر گئی، یہ بولڈ ہو گیا، یہ کلین بولڈ ہو گیا، یہ سویپ ہو گیا۔ تو میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ یہ جو ہوا ہے یہ غلط ہوا ہے۔ میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے یہ غلط ہوا ہے، اور یہ پولیٹیکلی جو ڈرائیوڈ فیصلے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کی ایما پہ ہونے والے فیصلے جو ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے۔ اور دوسری بات آپ کی، سوری آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں لیکن مجھے لیٹ می کمپلیٹ، کہ آپ نے اسٹاک ایکسچینج کی بات کی ہے۔ اسٹاک ایکسچینج میں بیسیکلی جو ایک بزنس مین ہوتا ہے نا، وہ بزنس مین بیسیکلی جو بڑا آپ کہہ لیں کہ جی محتاط ہوتا ہے یا بزدل ہوتا ہے۔ اگر وہ اس کا بزنس چل رہا ہے نا کراچی میں، اور کہیں کوئی واقعہ اسلام آباد میں ہو گیا تو وہ وہاں سے اپنا سرمایہ جو ہے نا وہ بالکل آپ سے اچھا چوئی صاحب، تھوڑا سا ایک بڑی اہم بات ہے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا۔
جب 2000 کا دور تھا اور پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی بھٹو صاحب کو، تو اس وقت ترکی نے رابطہ کیا تھا پاکستان سے، اور ترکی نے مدد کرنی چاہیے تھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے حوالے سے. آپ کا کیا خیال ہے کہ عمران خان کو سعودی عرب یا کوئی بھی، میں اور ملک بہت سارے ممالک کا نام لیا جا سکتا ہے، کوئی بھی ملک مدد کرنے کی اس موقع پر کوشش کرے گا؟ ملک صاحب دیکھیں، یہ ایک تاریخ رہی ہے اور ہمیشہ سے رہی ہے. بھٹو صاحب کا مثال آپ نے دی، اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ہوا 99 میں، اور ان کے خلاف جو کیس چلا، اور قیاس آرائیاں یہی تھیں کہ جناب بادی النظر میں ان کو جو ہے وہ ہی ول بی ہینگڈ ان دا، وہ جو اس کا طیارہ سازش کیس تھا، اس میں ان کو سزائے موت بھی ہو سکتی ہے. تو اس وقت بھی ایک برادر اسلامی ملک نے انٹروین کیا اور ان کے ساتھ مکا کر کے اور وہ واپس چلے گئے. یہ ایک پلان، یہ ایک گیم ہوتی ہے، یہ ایک پلان ہوتا ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا. اور آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب باہر چلے جائیں گے؟ سر دیکھیں، جہاں تک عمران خان کی بات ہے نا، اپارٹ فرام دا پولیٹیکل ایفیلیشن اور نظریات کے الگ، بینگ اے جرنلسٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی کوشش کرے گا بھی صحیح نا، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایسی کسی بات پہ آئیں گے. کیونکہ اس سے پہلے جب یہ ان کو جیل ہوئی تھی تو بہت ساری خبریں چلیں، بہت ساری باتیں سامنے آئیں کہ قطر نے انٹروین کرنے کی کوشش کی ہے، سعودی عرب نے آنے کی کوشش کی ہے. لیکن جو ان کی کچھ شرائط ہیں، یا جو بھی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، جو جن بنیادوں پہ وہ ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ عمران خان کے معاملے میں ایسی کوئی ڈیل ہوگی. ان کا کسی ملک ابھی تک آیا بھی نہیں ہے، وہ خبریں تو ساری جڑے، میرا نہیں خیال ویسے نہیں، آپ کا بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں کریں گے. کیونکہ دیکھیں، دو چیزیں ہوتی ہیں. کس چیز پہ آپ کو ڈیل کے لیے کچھ آپ کو شرائط دی جاتی ہیں، ان شرائط پہ آپ نے عمل کرنا ہوتا ہے. پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ رجیم کے خلاف بولیں گے نہیں. دوسری شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ کوئٹ کر جائیں گے، یعنی میدان چھوڑ جائیں گے، آپ ملک سے باہر چلے جائیں کچھ عرصے کے لیے. جب چیزیں کول اینڈ کام ہو جائیں پھر آپ واپس آ جائیں، جیسے نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا. گئے وہاں سے شاید آپ کا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب، میرا نہیں خیال کہ وہ مانیں گے، کیونکہ وہ ایک کھلاڑی آدمی ہیں، وہ ضدی آدمی ہیں، وہ نہیں کریں گے. چلیں، بہت شکریہ چودھری اعظم صاحب، اپنی ماہرانہ رائے دی سائفر کیس میں. آگے کیا ہونے جائے ظاہر بات ہے، پی ٹی آئی جو ہے وہ ہائی کورٹ میں اور دیگر جو بھی ہیں کورٹس، ان میں جا کر اس کو ظاہر بات ہے چیلنج بھی کرے گی، اور اس چیلنج کے بعد کیا صورتحال سامنے آئے گی، وہ ظاہر بات ہے کسی نہ کسی طرف تو اونٹ جو ہے وہ کہتے ہیں کسی کروٹ بیٹھے گا. دیکھیں گے اور اس کے اوپر ہم دوبارہ بات کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.